من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي إن البقرة شابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها قالوا الآن جئت بالحق فذبحوها وما كادوا يفعلون. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے. اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم سے بے شک اللہ رب العزت تم کو حکم دیتا ہے کہ تم ذبح کرو ایک گائے. تو بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں کہ میں ہو جاؤں جاہلوں میں سے. بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ وہ گائے کیسی ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا بے شک اللہ رب العزت یہ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ گائے نہ بہت زیادہ بوڑھی ہو نہ جوان ہو، دونوں کے درمیان ہو. سو تم ایسا کرو جس کا تم کو حکم دیا گیا ہے. تو بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے اپنے پروردگار سے دعا کیجئے کہ وہ ہمارے لیے بیان کرے کہ اس گائے کا رنگ کیسا ہو. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ بے شک اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہو، گہری زرد رنگ کی ہو جو دیکھنے والے کو خوش کر دیتی ہو. بنی اسرائیلیوں نے کہا کہ آپ ہمارے لیے دعا فرما دیجئے اپنے پروردگار سے کہ وہ ہمارے لیے بیان کر دیجئے کہ وہ گائے کیسی ہونا چاہیے، کیونکہ گائے کے تعلق سے ہم مشتبہ ہو گئے ہیں اور ہم انشاءاللہ جلد راہ پا جائیں گے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ رب العزت کہتا ہے کہ وہ گائے ایسی ہو نہ بہت زیادہ محنت کی ہو، محنتی نہ ہو، نہ ہی زمین میں ہل چلائی گئی ہو اور نہ ہی اس کے ذریعے سے کھیتی کو سیراب کیا گیا ہو، اور وہ بالکل سالم ہو، بے عیب ہو اور اس میں کسی قسم کا کوئی داغ نہ ہو. انہوں نے کہا کہ اب آپ نے حق بات کہی، بتلائی. سو انہوں نے ذبح کیا اس گائے کو، حالانکہ وہ ایسا کرنے کے قریب نہیں تھے. معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین امت، بنی اسرائیلیوں کی کوتاہیاں اور ان کے عیب اور ان کے جرائم کا ذکر اوپر سے چلا آ رہا ہے. گزشتہ درس کے اندر یہ بتلایا گیا تھا کہ بنی اسرائیل پر اللہ رب العزت کے مختلف قسم کے احکامات آتے رہیں، وہ حکم عدولیہ کرتے رہیں اور اس میں حیلہ سازی کرتے رہیں.
جس کی وجہ سے اللہ رب العزت کی پکڑ آئی، اللہ رب العزت کا عذاب آیا، اور ان کے بہت سارے افراد، ان کی صورتیں حکم عدولی کی بنا پر مسخ کر دی گئی، وہ بندر اور خنزیر بنا دیے گئے، ان کی شکلیں تبدیل ہو گئی، جس کی وجہ سے وہ 3 روز زندہ رہ کر مر گئے۔ اب اگلی آیتوں میں ایک دوسرے واقعے کی طرف اشارہ ہے، بتلایا جا رہا ہے اس واقعے کے اندر گائے کے ذبح کرنے کا واقعہ ہے۔ دیکھیے کس مقصد کے تحت گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے ان کو، تو حکم پہلے دیا گیا، مقصد بعد میں بتلایا گیا، اور مقصد جو شروع ہو رہا ہے وہ 9ویں رکوع سے شروع ہو رہا ہے۔ تو پہلے حکم دیا گیا، پھر مقصد بتلایا گیا۔ حالانکہ ایسا ہونا چاہیے، پہلے وہ واقعہ ذکر ہونا چاہیے جس کے تحت یہ حکم دیا گیا کہ گائے ذبح کی جائے، ایسا ہونا چاہیے تھا۔ تو پہلے وہ بتلایا جا رہا ہے کہ کیا کیا جائے اور کیوں ایسا کیا جائے، اس کو بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ تو مفسرین کہتے ہیں یہ قرآن کریم کا اسلوب ہے کہ اللہ رب العزت کا جو حکم ہوتا ہے وہ مقدم ہوتا ہے، اور اس کی مثالیں ہم کو قرآن کریم کی دیگر آیتوں میں بھی بتلائی جاتی ہے۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اس کے اندر بھی بتلایا گیا کہ تم اسی کی عبادت کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اس کو بعد میں ذکر کیا گیا۔ تو یہاں پر بھی حکم کو پہلے بیان کر دیا گیا، چونکہ اللہ کا حکم مقدم ہوتا ہے، پہلے ہوتا ہے، بعد میں کس واقعے کے تحت گائے ذبح کی جا رہی ہے اس کو بعد میں ذکر کیا جا رہا ہے۔ یہاں دیکھیے اس سورت کا نام سورہ بقرہ بھی ہے، اور یہاں بھی اس آیت کے اندر جو ذکر کیا گیا ان تذبحوا بقرہ، تم گائے کو ذبح کرو۔ بقرہ عربی زبان کا لفظ جو ہے یہ گائے پر بھی بولتے ہیں اور بیل پر بھی بولتے ہیں، دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور زیادہ صحیح قول کے مطابق یہاں جو حکم ہو رہا ہے ان کو بیل کا حکم ہو رہا ہے، حالانکہ گائے بھی بول سکتے ہیں۔ کیوں زیادہ صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں پر بیل ہی ہونا چاہیے؟ اس آیت کے آخر میں یہ جو بتلایا گیا ہے کہ وہ کھیتوں کے اندر ہل نہ چلایا گیا ہو، نہ اس کے ذریعے سے کھیتوں کو سیراب کیا گیا ہو، یہ ہل جوتنا، کھیتوں کو سیراب کرنا، رہڑ کا کام کرنا، یہ سب بیل کا ہوتا ہے۔ اس بنا پر یہاں بقرہ سے مراد بیل ہونا چاہیے، یہ مفسرین یہ بتلاتے ہیں۔ لیکن بعض علاقوں کے اندر بقرہ یعنی گائے سے بھی یہ کام لیا جاتا ہے، تو درس کے اندر کبھی گائے کا لفظ بھی بول دیا جائے گا، بیل کا بھی لفظ بول دیا جائیں گے، تو عام ہیں، مراد لے سکتے ہیں، سمجھ لیا جائے۔ اب اس میں یہ بتلایا گیا کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں بنی اسرائیل کے ایک شخص کا قتل ہو گیا، اور قاتل کا پتہ لگا نہیں چل رہا تھا کہ کون اس کو قتل کیا ہے، لہٰذا قاتل کا پتہ چلانے کے لیے اللہ جل شانہ کی طرف سے یہ ارشاد ہوا کہ ایک گائے ذبح کر دو، اور اس گائے کا گوشت کا ایک ٹکڑا مقتول یعنی جس کو قتل کیا گیا ہے اس کے جسم سے دے مارو۔ چنانچہ جیسے ہی اس کے جسم سے وہ حصہ لگائیں گے وہ مقتول اٹھ کھڑا ہوگا، قاتل کا نام بتلا دے گا اور تمہارا مقصد حل ہو جائے گا۔ وہ ایسا ہی ہوا، ایک گائے ذبح کی گئی بعد میں، اور مقتول کے جسم سے ایک حصہ اس کا لگایا گیا، اور مقتول دوبارہ زندہ ہو گیا، اور یعنی قتل کرنے والے کا نام بتا کر دوبارہ مر گیا۔ یہ واقعہ ذکر کیا گیا ہے۔ مکمل واقعہ یہ بیان کیا جاتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں یہ واقعہ پیش آیا تھا ذبح بقرہ کا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کے اندر ایک شخص تھا عامیل نام کا، بڑا مالدار تھا، اللہ رب العزت نے مال کی فراوانی عطا فرمائی تھی، ساتھ ساتھ وہ لاولد تھا، یعنی اس کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ دیکھو یہ واقعات تفسیری کتابوں میں الگ الگ طریقے سے نقل کیا گیا ہے، کہیں پر یہ بتلایا گیا ہے، آگے بتلاؤں گا میں، کہ اس کی ایک بیٹی بھی تھی، یہ بھی بتلایا گیا، کہیں چچا کا ہوتا ہے کہ یہ چچا تھا، اس کے بھتیجے تھے، کہیں ایسا آتا ہے کہ یہ بھائی تھا اور دوسرے جو قتل کرنے والے تھے وہ چچا زاد بھائی تھے، یہ بھی ایک چچا کا بیٹا تھا، ایسا بھی آتا ہے۔ تو مختلف تفسیری روایات ہیں،
تو یہاں پر یہ ذکر کیا جاتا ہے کہ وہ عامل نامی جو شخص تھا وہ لا ولد تھا، اس کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ اس کے جو چچا زاد بھائی تھے اس کے پاس گئے اور کہا کہ دیکھیے آپ ہمارے بھائی ہیں اور ہم کمزور ہیں مالی اعتبار سے، ہم کو اتنی مزدوری نہیں ملتی جس کی وجہ سے ہمارا گزارا ہو سکے، اللہ نے آپ کو نوازا ہے لہٰذا کچھ مدد کر دیا کرو۔ تو اس نے کہا کہ یہ تمہارا مسئلہ ہے، تم کماؤ تم کھاؤ، میں تو دینے والا نہیں۔ تو یہ چچا زاد بھائی تھے، دیگر جو چچا زاد بھائی تھے انہوں نے آپس میں مشورہ کیا، اب یہ تو ہماری مدد کرنے والا نہیں ہے، اور چونکہ وہ ہمارا بھائی ہی ہے، یعنی چچا زاد بھائی ہے عامل، اس کو راستے سے ہٹا دیتے ہیں، اس کو مار دیتے ہیں۔ جب اس کو مار دیں گے تو اس کا مال ہم کو سب مل جائے گا وراثت کے طور پر، سب کا سب، اور اس کا الزام جو رہے گا قتل کرنے کا الزام کسی اور کے سر لگا دیں گے، جس کی وجہ سے خون بہا یعنی دیت جو ہوگی وہ بھی ہم کو مل جائے گی۔ شیطان نے ترکیب بٹھائی کہ تم کو کیسے قتل کرنا ہے اس کو، یہ کرو کہ دیکھو تم دوسرے محلے میں رہتے ہو اور تمہارے پڑوس سے ایک اور بھی محلہ ہے، تم اس کو بہانے سے لے کر جاؤ وہاں پر اور قتل کر کے اس محلے کے قریب پھینکا اس کو، اور تم لوگوں میں یہ شور مچا دو کہ کسی نے ہمارے بھائی کو، چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا ہے، اور وہ بستی والے کے اوپر الزام لگا دو کہ تم لوگوں نے قتل کیا ہے۔ چنانچہ واقعہ ایسے ہی ہوا کہ انہوں نے قتل کر کے وہ بستی کے قریب اس کو پھینک آئے، اور یہ ایسا ہوتا تھا جو کوئی بھی مقتول کسی بستی کے قریب پایا جاتا تھا تو وہ بستی والوں پر اس کی دیت لازم ہوتی تھی، خون بہا لازم ہوتا تھا کہ تم کو اس کا خون بہا ادا کرنا ہے۔ اب جب بستی میں ڈال دیا گیا تو انہوں نے الزام لگایا کہ ان بستی والوں نے ہمارے چچا زاد بھائی کو قتل کر دیا، اور یہ پورا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ دوسری ایک تفسیر کی کتابوں میں یہ نقل یہ ملتا ہے، ایک مفسر ہے، مفسر سدی کہتے ہیں کہ بنی اسرائیل میں ایک شخص بہت مالدار تھا، اس کی ایک بیٹی تھی اور اس کا ایک بھتیجا بھی تھا۔ بھتیجا غریب تھا، اس نے چاہا کہ میں اپنی چچا زاد بہن سے نکاح کر کے میں بھی مالدار ہو جاؤں گا، مال و دولت مل جائے گی نکاح کی صورت میں۔ تو پیغام بھیجا نکاح کا اپنے چچا کے پاس کہ اپنی بیٹی کا نکاح مجھ سے کر دو۔ چچا کے پاس جب یہ پیغام پہنچا تو وہ غصہ ہو گیا اور کہنے لگا کہ میں اپنی بیٹی دینے والا نہیں۔ تو پھر اس کو ایک ترکیب سوچی کہ کیوں نہ میں اپنے چچا کو قتل کر دیتا ہوں اور اس کی بیٹی سے نکاح کر لوں گا، پوری دولت میرے قبضے میں آ جائے گی، وراثت کے طور پر تو آئیں گی ہی آئے گی، اور دوسرے کے سر اس کا الزام لگا کر قتل کا، اس کے جو خون بہا ہوگا وہ بھی مجھ کو مل جائے گا۔ تو اس نے ایسا ہی کیا، قتل کر دیا، اور قتل کی بھی صورت اس طرح کی کہ چچا کو کسی کام کی ضرورت بتلا کر بستی سے باہر لے کر گیا اور وہاں پر قتل کر دیا۔ صبح ہوئی، اب اس نے چلانا شروع کر دیا، میرے چچا کہاں گئے، میرے چچا کہاں گئے، مل نہیں رہے ہیں۔ سب لوگ حیران ہونے لگے کہ چیخ پکار کر رہا ہے، رو رہا ہے۔ پھر بستی کے باہر تو یہ مرا ہوا پڑا تھا چچا، لوگ وہاں جمع ہو گئے تھے، اور یہ بھی دھیرے دھیرے وہاں پر پہنچ گیا، رونے لگا، چلانے لگا، اپنے سر پر مٹی ڈالنے لگا اور کہنے لگا کہ تم ہی لوگوں نے میرے چچا کو قتل کیا ہے، لہذا دیت ادا کرو۔ وہ انکار کرنے لگے، ہم نے کہاں قتل کیا ہے۔ اب یہ پورا معاملہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اب جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام اللہ رب العزت کی طرف رجوع ہوئے کہ معاملے کی سچائی کیا ہے۔ تو اللہ رب العزت کی طرف سے حکم ملا کہ معاملے کی سچائی کیسے ہوگی، کہ ان کو کہو کہ ایک گائے ذبح کریں۔ آیت کریمہ میں وہی بتلایا جا رہا ہے، وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً
جب کہا موسیٰ نے اپنی قوم کے لوگوں کو بے شک اللہ تم کو حکم کرتا ہے، یعنی تم مقدمہ جو میرے پاس لے کر آئے ہو اس کا حل ہی ہے ان تذبحوا بقرہ، تم ایک گائے ذبح کر دو۔ قالوا اتتخذنا ہزوا، تو کہنے لگے کہ موسیٰ ہمارے ساتھ ٹھٹا کرتا ہے، ہمارے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ ہزوا مذاق کو کہتے ہیں۔ دیکھیے پہلی تو بات یہ ہے کہ صدیوں سے یہ بنی اسرائیل جو قوم تھی وہ مصر میں رہتی آ رہی تھی، اور یہ جو گائے ہے وہ فرعونیوں کے اندر بڑا مقدس جانور سمجھا جاتا تھا۔ دیکھتے تھے فرعونی لوگ اس کی پوجا کرتے ہیں، اس کا بہت احترام کرتے ہیں، وہ دیکھتے تھے، تو تقدس اور اس کی عظمت ایک طریقے سے ان کے ذہن میں بھی بیٹھی ہوئی تھی۔ جیسے ہی سنا ارے ہم کو حکم ہو رہا ہے گائے ذبح کریں، اور وہ گائے ایک طریقے سے ہمارے درمیان یہ ہمارے مسئلے کو حل کرے گی، اور ان کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ ایک تو یہ مقدس جانور ذبح کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے ہمارے اس معاملے میں، دوسری بات یہ عجیب بات ہے کہ پہلے سے ایک شخص قتل کیا ہوا ہے، اب ایک زندے کو یعنی گائے کو قتل یعنی ذبح کرنا ہے، پھر یہ خود ذبح ہو کر اس کا کوئی حصہ اس کو لگانا ہے مقتول کو، پھر وہ زندہ ہوگا، پھر اپنے قاتل کا پتہ بتائے گا، تو ان کو عجیب سا لگ رہا تھا۔ تو اس بنا پر کہہ رہے تھے تتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ تو حضرت موسیٰ نے ان کو سمجھایا اور کہا کہ دیکھیے پیغمبر اللہ کے احکامات میں مذاق نہیں کیا کرتے ہیں، اللہ کا جو حکم ہوتا ہے وہ بندوں تک پہنچا دیا کرتے ہیں، اور یہ مذاق کرنا یہ جاہلوں کا کام ہے، اور سمجھدار ایسی مذاق نہیں کرتا جو عزت اور وقار کے خلاف ہو، اور جس سے دین کی توہین ہو رہی ہو ایسی مذاق نہیں کرتا۔ ان کو تو یہ سمجھنا چاہیے یہ کون بول رہا ہے، اللہ کا نبی بول رہا ہے، اور وہ اللہ کا نبی بول رہا ہے جن کے ذریعے سے ہم نے بہت ساری مشکلات سے نجات پائی۔ سب سے بڑی نجات تو فرعون سے نجات ملی، سمندر کے درمیان راستہ بنا ہمارے لیے، ہم پار ہو گئے، اور جو فرعونی تھے وہ سب ہلاک و برباد ہو گئے۔ ہم وادی تیہ میں بھٹکتے رہے، اللہ رب العزت نے ہماری پریشانیوں کو دیکھ کر وہاں پر من و سلوہ ہمارے لیے اتارا، اور اسی طریقے سے ہم کو جب پیاس لگی تو اسی نبی کے ہاتھوں ہم کو 12 چشمہ ہمارے لیے پھوٹا جس سے ہم سیراب ہوتے رہے۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کے انعامات، اللہ رب العزت کے جو معجزات ہوئے اس نبی کے ہاتھوں پر ہوئے۔ تو یہ کیسے دیکھیے ایک نبی کے ساتھ اس طریقے سے بات کر رہا ہے تتخذنا ہزوا، کہ آپ ہمارے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ دیکھو مذاق جو ہے دینی باتوں کا نہیں اڑانا چاہیے، خاص طور پر دینی باتوں کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ ہاں اگر ظرافت کے طور پر ہو، خوش طبعی کے طور پر اگر مذاق ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں، یعنی خلاف واقعہ کوئی اس کے اندر بات نہیں ہونا چاہیے، یعنی جس چیز کی ہنسی کی جا رہی ہے اس میں کوئی خلاف واقعہ کوئی بات نہ ہو تو پھر اس کا مسئلہ جدا ہے، ایسا مذاق درست ہے کر سکتے ہیں۔ لیکن اگر خلاف واقعہ اس کے اندر کوئی بات ہے اور کسی کی دل آزاری ہو رہی ہو، یعنی کسی کا دل دکھا رہے ہوں، تو پھر ایسے مذاق سے احتراز کرنا چاہیے، بہت بڑا گناہ ہے، اور ایسا مذاق جھگڑے کا باعث بن جاتا ہے، رفتہ رفتہ قتل کی نوبت بھی آ جاتی ہے ایسے مذاق کے اندر۔ یہاں دیکھیے اللہ کے عظیم نبی ہے، عظیم رسول ہیں، اور اسی طریقے سے صاحب کتاب نبی ہے، مگر بنی اسرائیلیوں کا اس قدر مزاج بگڑ چکا ہے کہ معجزے کا انکار کر رہے ہیں۔ ایک طریقے سے اللہ نے حکم دیا کہ بس گائے ذبح کر دو تو کر دو، کوئی بھی گائے پکڑ کر ذبح کر دو، تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اب باتیں بنا رہے ہیں، یہاں پر مزاج بگڑا ہے قوم کا، تو ظاہر بات ہے اللہ کا غضب نازل ہوگا۔ تو کیا کہہ رہے ہیں تتخذنا ہزوا، آپ ہمارے ساتھ مذاق کر رہے ہیں۔ ہماری شریعت کے اندر بھی دیکھیے کسی کا مذاق اڑانا کہ جب اس کی دل آزاری ہو رہی ہو، اس کا دل دکھ رہا ہو، یہ حرام ہے۔ کسی کا مذاق اگر ہم کر رہے ہیں اور اس کا دل دکھ رہا ہے، وہ اندر سے رو رہا ہے، تو ایسا حرام ہے، اور بعض لوگوں کو مزہ ملتا ہے
ایسے شخص کی کو چھیڑنا، مذاق اڑانا. اب جو کوئی کم عقل ہوتا ہے اس کو جمع کر لیتے، اس کا مذاق اڑاتے رہتے. وہ بھی دل رکھتا ہے، کچھ سمجھ رکھتا ہے، تبھی تو